کیا ہوتا ہے جب انسان کچھ اتنا بڑا اور طاقتور بناتا ہے جو ایسے دریا کو کنٹرول کر سکتی ہے جس نے ہزاروں سالوں سے لاکھوں لوگوں کی تقدیر کو بنایا؟ دا تھری گورجز ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جس نے تاریخ کے دھارے کو دوبارہ لکھا۔ اس کو بنانے کی وجہ ہی کیا تھی؟ چائنا کو یہ بنانا کیوں پڑا جس کی وجہ سے آس پاس کے ایریاز میں رہنے والے بے گھر ہو گئے؟ دوستو، یہ اتنا بڑا ڈیم ہے کہ یہ زمین کی گردش کو بھی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہونے کی وجہ سے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس کو بنانے کی وجہ کیا بنی اور اس کی کنسٹرکشن کب سٹارٹ ہوئی۔ دوستو، دا تھری گورجز ڈیم کو بنانے کا خیال 1919 میں پیش آیا، جسے اس وقت کے چائنا کے پریزیڈنٹ سن یات سین نے تجویز دیا، جس کا ویژن تھا کہ دریا کے پانی سے بجلی پیدا کرنا۔ تاہم یہ تجویز آخر کار 1994 میں 20ویں صدی کے آخر میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا اور اسے مکمل ہونے میں 17 سال لگے۔ یہ ڈیم 2.3 کلومیٹر لمبا، جس کی اونچائی 185 میٹر ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم ہے۔ یہ ڈیم 22,500 میگا واٹ سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس منصوبے میں نہ صرف ڈیم کی کنسٹرکشن بلکہ پورا اسٹیشن ورک بنایا گیا تھا، جس میں جہازوں کو رکھنے کے لیے جگہ بھی بنائے تاکہ ندیوں کی آمد و رفت اور پانی کی ایکسٹریم لیول کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی میں کمیونٹیز کو بڑے پیمانے پر نقل مکانی کی جا سکے۔ اگر اس ڈیم کو پاکستان کے تربیلا ڈیم کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ 3 ٹائمز بگر ہے۔ یہاں سوال بنتا ہے کہ چین نے اسے کیوں بنایا؟ چین نے کئی اہم وجوہات کی بنا پر یہ ڈیم بنایا۔ نمبر 1، سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ینگسی ریور کی تباہ کن سیلابوں کی ایک طویل تاریخ ہے، جس میں پوری تاریخ میں بڑے سیلاب سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ڈیم خاص طور پر برسات کے موسم میں پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے اور سیلابوں کو کم کرنے کے لیے ڈیم بنایا۔ 1913 میں پانی کا سیلاب، جس میں تقریباً 4 ملین لوگ مارے گئے۔ کچھ لوگ پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے، کچھ لوگ خوراک کی کمی اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے مارے گئے۔ یہ سیلاب مسلسل بارشوں، برف باری کی وجہ سے آیا، جس کے بعد ریجن میں یہ ڈیم بنایا گیا۔ چائنا کو یہ ڈیم بنانے کی دوسری وجہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور۔ چین کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ بجلی کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے زیادہ بجلی درکار تھی۔ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے میں ماحولیات میں ایکسٹریم برا اثر پڑ رہا تھا، جسے چین اس ڈیم سے پورا کرنے لگا۔ نمبر 3، اکنامک ڈیولپمنٹ۔ ڈیم کے بغیر یانگزی ریور لارجسٹ شپس کو نیویگیٹ نہیں کر پاتا تھا۔ پانی کے بہاؤ اور کم ہو جانے کی وجہ سے شپس کو نیویگیٹ کر پانا انتہائی مشکل اور خطرناک تھا۔ ڈیم کے بننے کے بعد یہ چیزیں نیویگیبل ہونے لگیں، جس سے چین کو اکنامک ڈیولپمنٹ ریجن میں نمایاں نظر آئی۔ اینڈ نمبر 4، نیشنل پرائیڈ۔ یہ ڈیم چین کی ہائی ٹیکنالوجی اور بوسٹنگ اکانومی کا ایک ثبوت بنی، جو چائنا کو لارج اسکیل انفراسٹرکچر پروجیکٹ کو دنیا میں دکھانے لگے۔ جب دنیا کا سب سے بڑا ڈیم آپ کے ملک میں ہو تو اس کا ایک الگ ہی پرائیڈ ہوتا ہے، اور چائنا کا ویژن بینگ گلوبل لیڈر ان دا ماڈرن انجینئرنگ کا دکھانا بھی تھا۔ مگر ڈیم سے پہلے کیا تھا؟ دوستو، ڈیم کے بننے سے پہلے یہاں نیچرل بیوٹی، جس میں مختلف قسم کے جانور پانی کے اندر اور دیگر روایتی ولیجز تھے جو ہزاروں سالوں سے چلے آ رہے تھے۔ یہ ریور ہسٹوریکلی تیز رفتاری اور مختلف پانی کی سطح کی وجہ سے نیویگیشن کے لیے ایک مسئلہ تھا، جس میں بڑے شپس کا گزرنا مشکل تھا۔ تاہم بار بار آنے والے سیلاب نے شہروں اور کھیتوں کے نیچے کی طرف سے بہت زیادہ تباہی مچائی، جس سے صدیوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ سیلاب کے اس خطرے دریا میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کا تصور دیا۔ اسے بنانے میں چائنا نے $31 بلین خرچ کیے۔ یہ پروجیکٹ دنیا کا سب سے ایکسپینسو انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھا،
जिसके साथ साथ बाद में चाइना की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल भी रही। ये डैम चाइना के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। इससे चाइना के मुख्तलिफ रीजन्स में इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस होने लगा, जिसमें चाइना के हुबे प्रोविंस, शंघाई, चोंगचेन एंड सिचुआन प्रोविंस और दीगर शहर मौजूद हैं। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की रसाई हुई। दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में बताया कि ये डैम इतना बड़ा है कि इसने ज़मीन की गर्दिश किसी हद तक स्लो कर दी है। वजह इसमें मौजूद पानी का इंतहाई ज़्यादा लेवल जो अर्थ की रोटेशन को स्लो कर रही है। ये डैम 39.9 क्यूबिक किलोमीटर्स पानी स्टोर करती है, जिसका वज़न 42 बिलियन टन बनता है। जब इतना ज़्यादा वज़न जब एक जगह पर मौजूद हो, वहाँ डिस्टरबेंस आती है। मगर क्या होता है अगर ये डैम टूट जाए? जैसे अभी बताया, ये डैम 39 क्यूबिक किलोमीटर वाटर स्टोर करती है। अगर डैम टूटता है तो ये इतना ख़तरनाक है कि अगर एटम बम भी गिरा दे तो ये इससे ज़्यादा होगा। इसके आसपास के रीजन्स एक ही सेकंड में ख़त्म हो सकते हैं। पानी का शहरों में आने के बाद वहाँ बीमारियाँ पैदा होंगी जो जानलेवा साबित होंगी। इसीलिए वो कहते हैं कि बड़ी चीज़ के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाल ही में एक रूमर फैलाया गया गूगल मैप्स के थ्रू कि ये डैम क्रैक होने वाला है, मगर बाद में चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने इसको डिनाई किया और उन्होंने ये जवाब दिया कि इस डैम की प्रॉपर चेक एंड मेंटेनेंस होती है। तो दोस्तों, ये थी एक मालूमाती वीडियो जिसमें हमने द थ्री गोर्जेस डैम के बारे में जाना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।